السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 نفلی روزے رکھے تو گویا اس نے ہمیشہ روزے رکھے۔ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد پاک تھا۔ 36 روزے سال کا ثواب۔ رمضان المبارک اگر 29 دن کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں، اور شوال کے 6 روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد 36 ہو جاتی ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا کے مطابق 36 روزوں کا ثواب 10 گنا کے حساب سے 360 روزوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور پورے سال کے دن 360 سے کم ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جس نے پورے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 نفلی روزے رکھے، وہ اس حساب سے 360 روزوں کے ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے 360 دن مسلسل روزے رکھے۔ مسئلہ ماہ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں، اور نہ ہی عید کے دوسرے دن سے شروع کرنا ضروری ہے، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ مسئلہ اگر شوال کا روزہ رکھ کر کسی نے توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی، اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا ہوگا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے، جس کے رمضان کے فرض روزوں میں کچھ چھوٹ گئے تو وہ نفلی روزوں کے بجائے فرض روزوں کی پہلے قضا کرے، لیکن اگر اس نے نفل روزے کی نیت کی تو نفل ادا ہو جائے گا۔ ویسے رمضان کے روزوں کی قضا میں ساتھ ساتھ نفل کی نیت کرنا درست نہیں، کیونکہ فرض کے ساتھ کوئی نیت جمع نہیں کر سکتے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرا۔